طاقت دیکھیں، تو اپنے گورنر کو عہدے سے ہٹاتا ہے یا ہم تیری حکومت کسی اور کو دے دیں؟ دیکھیں یہ تو خیر پرانی بات ہے شاہ ابو علی کلندر کے دور کی. ابھی حالیہ دنوں میں ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی، بھارت کا وزیر اعظم، اس نریندر مودی کے وزیر صحت کا بیان آج بھی آن دا ریکارڈ ہے. بھارت کا وزیر صحت، مودی حکومت کا وزیر صحت. آپ کو مزہ آئے گا اس کا بیان سن کر. الفضل ما شاہدت بہل ادا، عزت ہے ہی ہوا جن دشمن بھی مننے. مودی کا وزیر صحت وہ کہتا ہے صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے، کہنے لگا آج بھی ہندوستان پر خواجہ معین الدین کی قبر راج کر رہی ہے. ایسے نہیں جڑے ہٹے بیٹھے ہو تو ران دیو، باقی سارے بولے تو صحیح نہ زور سے. آج بھی ہندوستان پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر، یہ اس کے الفاظ ہیں، حکومت کر رہی ہے. صحافی نے سوال کیا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا آج بھی ہندوستان میں کوئی بھی شخص تب تک حکومت نہیں بنا سکتا جب تک خواجہ جی کے دربار پہ جا کر چادر نہ چڑھا دے. ہندو مان گئے تھے ساڑھے حالی سوچ دے پہ بھی ولیاں نو مننا کہ نہیں مننا، فقیراں نو مننا، غوث دی کھیر کھاونی ہے کہ نہیں کھاونی، ہمارے آج تک سوچ رہے ہیں. تو یہ اب یاد رکھ لیں، پہلا منصب قطب. تو سا وعدہ کیتا بھی سکھ سو تو چیتا بھی رکھ سو. قطب تعداد کتنی؟ ایک. شکریہ. دوسرا منصب قلندر، جیڑی طاقت قطب دی اوہ طاقت قلندر. اچھا تے قطب نو غوث بھی آندے، کرسی ہکا ہے نا دو ہیں، قطب بھی اوہ غوث بھی اوہ. شکریہ. دوسرے درجے پہ قلندر. تیسرے درجے پہ بیٹے باتیں نہ کریں، تیسرے درجے پہ آتے ہیں اوتاد. کیا؟ اوتاد. ویسے خطیب اکثر بالانوں اٹھا چھڑ دے نگوں، لیکن میں انہیں اٹھاتا نہیں ہوتا، اٹھاتا نہیں ہوں انہیں، بس چپ کروا دیتے ہیں. جو کہ ہیں بچے نا تو چپ کروا دیتا ہوں، تو انہیں پھر دور نہیں کرتے، انہیں قریب رہنے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہم دور کریں گے تو کوئی اور نیڑے کر لی سی. دیکھا ہی تین ملاد جو اگلے اٹھا چھوڑا ہے تو اور آ گیا کر. تو یہ پوچھی بھائی اچھا توڑے کول جاؤں تو مڑ توڑے کول 11ویں دا لنگر ہے، اور نہیں ہو تو حرام ہے، 11ویں دا لنگر تھا حرام ہے. تو پھر بچوں کے کچے ذہن پھر وہ ایسے پکے کر دیں گے کہ بوڑھا باپ پھر 11ویں پکائے گا اور بیٹا کہے گا کہ میرے باپ نے ساری زندگی خود بھی حرام کھایا ہے، مجھے بھی حرام کھلایا. اس لیے بچوں کو قریب بٹھایا کریں. ٹھیک؟ تو اگر شور کریں تو پیار سے چپ کروا دیا تاکہ یہ بھی سنیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تساں سارے میلاد کرویندے تاؤ تو تواڈے ابے کرویندے ہیں. تساں سارے میلاد امدے تاؤ کہ تواڈے بزرگ امدے ہیں. تو یہ سلسلہ پھر نسل در نسل ایسے چلتا ہے. قطب، قلندر، تیسرا درجہ اوتاد، الف واو تے الف دال اوتاد. ان کی تعداد 4 ہوتی ہے ہر زمانے میں. کتنی؟ زندہ. ان 4 میں سے اللہ ایک کے ذریعے مشرق، دوسرے کے ذریعے مغرب، تیسرے کے ذریعے شمال اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت بھی کرتا ہے، فیض مخلوق میں تقسیم کرنے کا سامان بھی کرتا ہے. ان 4 کے پاس اپنے اپنے حصے کی کامل ولایت موجود ہوتی ہے. کرسی دا نا کے اوتاد. چوتھے درجے تھے بس گال مک گئی. ابدال. کیا؟ انہاں دی تعداد گھٹ تو گھٹ 7 ود تو ود 30. سرکار کی حدیث پاک ہے
हुजूर फरमाते अल-अब्दालु फी उम्मती सलासून, जाग जा तेरी दुई दुई उबासी होन बस कर। अल-अब्दालु फी उम्मती सलासून, सरकार फरमाते अल्लाह हर वक्त मेरी उम्मत में 30 अब्दाल मौजूद रखता है। इधर देखो नबी वालों, 30 अब्दाल हर वक्त सरकार फरमाते मेरी उम्मत में अल्लाह जिंदा रखता है। लेकिन मजे की बात पता है क्या, सरकार फरमाते बिहिम तुरज़कून, 69 अब्दालां दे वसीले नाल रब तैनूं टुक्कर देंदा है। ये किसी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं है, ये हुजूर की हदीस पाक है। बिहिम, उनके वसीले से, तुरज़कून, तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। सिर्फ रिज़्क नहीं, बिहिम तुम तरून, उन्हीं 30 अब्दालों के वसीले से अल्लाह तुम पे बारिश नाजिल करता है। सिर्फ बारिश भी नहीं, बिहिम तुम सरून, अल्लाह उन्हीं 30 फकीरों के वसीले से मेरी उम्मत की मदद और नुसरत करता है। रिज़्क उनके वसीले से, बारिश उनके वसीले से, मदद और नुसरत उनके वसीले से, जिन्हें कहते हैं अब्दाल। घट तू घट अतर सत ते वध तू वध। अब अब्दाल की जब मैंने आपको ताकत बताई ना, तो आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी देंगे। अब्दाल को अल्लाह ये ताकत देता है, ये जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। ये तो कारी साहब, ये तो आम मोमिन के मुतल्लिक भी सरकार मौला अली शेर खुदा का फरमान है। आम कलमा पढ़ने वाले के मुतल्लिक मौला अली शेर खुदा फरमाते कि अल्लाह तब तक किसी मोमिन को अगले जहान लेकर नहीं जाता जब तक उदा आप दा दिल थोड़ा थोड़ा अग्गा जावन वास्ते ना करन लग जावे। जिसले बंदा आप आखिर अल्लाह भी होन मेरी बस नहीं, ठीक भाई, अब बंदा समझने लग जाए कि ठीक है जी, अब मेरी इस जहान में ड्यूटी मेरी पूरी हो गई, अब ये कुर्सी मैंने किसी और के लिए छोड़नी है, यानी जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई, तो हुण अल्लाह मैनू ले जावे। जब तक बंदे का अपना दिल मोमिन का, आम मोमिन का, अगले जहान जाने के लिए करने ना लग जाए, अली फरमाते हैं अल्लाह तब तक मोमिन को लेकर नहीं जाता। ये तो मोमिन का हाल है, तो फिर अब्दाल तो अब्दाल होता है। जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। और अब्दाल बदल से है, इसकी ड्यूटी ये है कि जब ये जाने लगता है, कूच करने लगता है, पर्दा करने लगता है, विसाल करने लगता है, इंतकाल करने लगता है, तो बदल के तौर पर जाने से पहले अपनी कुर्सी पर किसी ऐसे को बिठा के जाता है कि देखने वाले देखते उस बैठने वाले को है याद, उन्हें असल आ जाता है। जोर से बोले। कुतुब यानी गौस, तादाद कितनी? एक। दूए दर्जे थे कलंदर, जेड़ी ताकत कुतुब दी वो ताकत कलंदर। तीसरे दर्जे थे औताद, तादाद कितनी? 4, मशरिक मगरिब शमाल जनूब। चौथे दर्जे थे अब्दाल, तादाद कितनी? घट तो घट 7, वध तो वध 3, जदन तक जावे। शुक्रिया भाई। ते पंजवें ते आखिरी दर्जा विलायत दा, फकीरी दा, पंजवां ते आखिरी दर्जा उन्होंने आंदे रिजालुल गैब। क्या कहते हैं? शाबाश, रिजालुल गैब। इन्हां दी तादाद मखसूस नहीं होंदी, ए इंसानां दे विचों भी होंदे न, ए वली जिन्नात दे विचों भी होंदे। कल मैंने एक बात सुनाई है एक जगह, आपको भी सुना देता हूं जिन्नात से। देखें किबला बाबा जी हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह सहीवाल शरीफ, मेरे शेख, आपने ना अपनी किताब में जलवा जाना, उनकी किताब है सीरत रसूल की, तो उसमें बाबा जी हुजूर ने ये बात मुझे जिन्नात से याद आई। बाबा जी हुजूर ने खुद अपनी बात, अपनी आप बीती हड वर्ती, वो जलवा जाना में लिखी। बाबा जी फरमाते हैं कि मैं उन दिनों किताब लिख रहा था मदीनतुर रसूल, और मदीनतुर रसूल वो किताब है बाबा जी हुजूर की जिसे ज़ियाउल हक के दौर में सदारती अवार्ड भी मिला। ठीक,
یعنی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، مدینۃ الرسول۔ بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں میں وہ کتاب لکھ رہا تھا، مکمل نہیں تھی ہوئی، کہ ایک دن میں گول چوک بیٹھا تھا مسجد میں، سنہری مسجد میں، دو بزرگ بابے میرے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جی حضور ہم نے آپ سے جلسے کا، تقریر کا، پروگرام کا وقت لینا ہے۔ فرمایا کب کا؟ بابا جی حضور جو بھی تاریخ آپ دینا چاہیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک ڈیٹ پر لکھ دیا کہ آپ کا جلسہ اس دن ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی اسی دن جس دن ہمارا جلسہ ہوگا آپ کو لینے کے لیے ہم گاڑی پہ خود آ جائیں گے۔ فرماتے کچھ دن گزر گئے، جب وہ ڈیٹ آئی جس ڈیٹ پہ جانا تھا تو وہی بابے تیسرے ایک ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی لے کر گول چوک مسجد پہنچے۔ تو میں بیٹھ گیا، تو فرماتے ہیں وہاں سے لے کر سائیوال سے وہ مجھے بہاول نگر کے علاقے میں لے گئے۔ کہاں؟ بہاول نگر۔ تو فرماتے ہیں چلتے چلتے شہر سے نکلتے نکلتے شہر سے باہر ایک کھلا میدان اور دالان تھا، کھلا چٹیل میدان۔ تو وہاں درمیان میں ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے باہر جا کے انہوں نے گاڑی روک دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا، تو میں نے پوچھا بھی جلسہ کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے خالی میدان کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا جی ضرور جلسہ یہاں پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہاں جلسہ ہے، نہ کوئی ٹینٹ ہے، نہ کوئی سائباں ہے، نہ کوئی قالین ہے، نہ کوئی دری ہے، نہ کوئی بندے ہیں، نہ کوئی سپیکر ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے بابا جی ضرور بندے اکٹھے ہونے 2 منٹ لگ سے، آپ تب تک لنگر تناول فرمائے، کھانا تناول فرمائے، تب تک یہ انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا، میں نے کھانا کھایا، تو ان دو میں سے ایک بابے نے اندر ایک الماری تھی، اس الماری کو کھولا تو فرماتے ہیں وہ کتاب جو میں بھی لکھ رہا تھا مدینۃ الرسول، وہ پوری الماری اسی مدینۃ الرسول سے بھری تھی۔ فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ تو میں ابھی لکھ رہا ہوں، تو یہ پوری الماری مدینۃ الرسول سے بھر گئی جو میں نے لکھی ہے کتاب؟ تو انہوں نے کہا بابا جی حضور آپ کو اس کتاب سے محبت جو ہے اس لیے پوری الماری مدینۃ الرسول۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کی دیر تھی، کھانا کھاتے ہوئے جب کھا کے باہر نکلے تو پتہ نہیں کہاں سے ٹینٹ بھی لگ گئے، دریاں بھی آ گئی، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی آ گیا، جلسہ ہو گیا، تقریر ہو گئی۔ تقریر کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگا سارا معاملہ۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے یہ کتابوں والا معاملہ، پھر اچانک سے انتظام فوراً سے، آپ صوفی جی کون ہیں؟ تو ان دونوں وہ جو صوفی صاحبان تھے انہوں نے کہا بابا جی حضور ہم جن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم جن ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے، خود لکھتے ہیں بابا جی حضور، آپ نے فرمایا پھر انسانی بشری تقاضے ہیں جو کہ دوسری مخلوق ہے، تو مجھے طبیعت میں خوف سا محسوس ہوا۔ تو میں نے کہا جب مجھے جانے لگے چھوڑنے کے لیے تو میں نے ان دونوں صوفی صاحبان سے کہا، میں نے کہا آپ دونوں نہ جائیں، آپ ایسا کریں صرف ڈرائیور اپنا میرے ساتھ بھیج دیں، آپ میرے ساتھ نہ جائیں، میں چلا جاؤں گا۔ تو دونوں مسکرا کے کہنے لگے بابا جی حضور ڈرائیور بھی تو ہمارا اپنا ہی ہے، ڈرائیور بھی تو ہمارا ہی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بس یہ بات تھی کہ ہم گاڑی میں بیٹھے، آتے ہوئے تو پتا چلا کہ ہم بہاول نگر جا رہے ہیں، مگر واپسی پر اس وقت پتا چلا کہ جب ہم گول چوک کے سامنے مسجد کے سامنے کھڑے۔ تو جنات دیکھیں مخلوق تو ہے، اب ہمیں کیا پتا کہ یہاں بھی بیٹھ کر ہماری باتوں کو سن رہے ہوں۔ رجال الغیب، یہ یاد رکھنا ولیوں میں سے آخری درجہ ہے رجال الغیب۔ اے ولی انسانہ دے وچوں بھی ہوندے تے جنات دے وچوں بھی ہوندے، چونکہ جن بھی تو حضور کی امت ہے نا، شریعت جنات کے لیے بھی آئی ہے جیسے انسانوں کے لیے آئی ہے۔ جیسے ہمارے اندر مومن کافر بے ایمان ہوتے ہیں، جنات کے اندر بھی ایسے ہی مومن کافر ہوتے ہیں، نیکوکار گناہگار دی میں اپنے جو ہوندے جنات وچ بھی ایویں، جیسے ہمارے لیے جنت جہنم ہے ان کے لیے بھی ایسے ہی ہے جنات کے لیے۔
ہم سے سوال جواب ہوگا قیامت کے دن، ان سے بھی ایسے ہی ہوگا. نیکوکار جنت میں جائیں گے، گناہ گار جہنم میں جائیں گے. تو آپ ویسے سوچ سکتے ہیں کہ جن جو خود آگ سے بنے، آگ سے بنے، تو اس آگ سے بنے ہوئے جن کو اگر جہنم کی آگ میں ڈال بھی دیا جائے تو آگ کو آگ کیسے تکلیف دے گی؟ سوال آئے کہ نہیں آیا ذہن میں؟ بولو بولو، مٹی دیو بابے ہو. نہیں سوال نہیں، کوئی سوال ذہن چاہے کہ نہیں؟ اگر گناہگار جن قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں، گناہگار بندے جہنم جاون تو چلو مٹی نو تو آگ ساڑ دے سی، تو جن جو خود آگ سے بنے آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ یہ سوال امام اعظم سے پوچھا گیا، میرے اور آپ کے امام سے. تو آپ کی عمر تھی اس وقت 10 سال. کتنی؟ 10 سال. تو سامنے مجوسی تھا، اس نے اور بھی 2 سوال کیے، مگر ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جن تو آگ سے بنے ہیں، تو اگر جنات کو جہنم میں ڈالا جائے قیامت کے دن تو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ سزا جزا کا چکر ہے، تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو آپ کے پاس نا کچی مٹی کا پتھر تھا، وٹا. آپ نے وہ وٹا اٹھایا امام اعظم نے اور دے اس مجوسی کے ماتھے میں مارا. مٹی دا وٹا ایتھے لگا نا اس نو، تو ہائے ہائے کرنے لگا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی تکلیف ہوئی ہے. فرمایا جی مٹی نو مٹی نہ ہلو سکتی ہے تو آگ نو بھی آگ نہ ہلو سکتی. ٹھیک. اچھا بھائی، تو رجال الغیب، بس آپ یہ سن لیں جلدی سے. رجال الغیب انسانوں میں بھی جنہ. اب آپ سوچیں گے کہ چلو جن والی گل تو سمجھ آتی ہے کہ غیب ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا جن جب تک اپنا آپ مرضی سے کسی پر ظاہر نہ کرنا چاہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرشتے کی بھی یہی حال ہے، صورتحال. ٹھیک. اچھا ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، لاہور میں یونیورسٹی میں منہاج القرآن میں. تو مفتی صاحب نے ایک بات سنائی ہے، صلاح کو 2.5 منٹ کا. مفتی صاحب نے نا ایک بات سنائی، چپ کر دو نا تو مجھے لگتا ہے کہ خبریں سونگ ہے، لیکن آپ تو مزے میں ہیں، نشے میں ہیں. اچھا مفتی صاحب نے نا ہمیں ایک بات بتائی، یہ فرشتے سے مجھے ذہن میں آیا. آپ فرمان چونکہ آپ ہزارہ کے تھے، ہری پور ہزارہ، ہزاروی ہری پور کے تھے، اب بھی ہیں، اللہ عافیت فرمائے. ہری پور ہزارہ. تو قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا ایسے ہوا کہ ہم لاہور سے نیازی اڈے سے بس پر بیٹھ کر، تو میں لاہور سے ہری پور جا رہا تھا. فرشتے کی کیفیت. تو ہری پور جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بس ایسے پہاڑوں میں سے گزر رہی تھی، گرمیوں کا موسم تو دوپہر کا وقت تھا. تو بس کی سواریاں جو سامنے بیٹھے اگلی سیٹوں پر، ہم نا سامنے روڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ دور نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی یعنی کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان. دور سڑک پر نا ایک سفید کپڑے والے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. تو اس نے ایسے بس کو ہاتھ دیا، نہ سٹاپ ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی اور. اس نے ایسے ہاتھ دیا بس کو. تو بس کے اندر کنڈکٹر کہنے لگا ڈرائیور سے کہ استاد جی وہ سواری کھڑی ہے تو یہاں اور بیچارے کو کون اٹھائے گا، تو اسے آپ اٹھاتے جائیں، بٹھاتے جائیں، ساتھ لیتے چلتے ہیں. تو ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے میں گاڑی روکتا ہوں. بس جب قریب پہنچی آگے جا کر رکی تو ڈرائیور نے بس کا دروازہ کھولا تو کنڈکٹر سے کہا کہ نیچے جا کے بابے کو بلا کے لے آؤ. کنڈکٹر جب نیچے گیا بس کو ادھر سے بھی دیکھا، پیچھے سے بھی دیکھا، دائیں سے بھی، سامنے سے بھی، آگے پیچھے، تو بابا تو کوئی نہیں. اچھا جب واپس وہ کنڈکٹر، یہ مجھ سے بتا رہے ہیں، کنڈکٹر واپس جب بس کے اندر پھر سے چڑھا تو جیسے ان کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے چلو جی استاد جی چلو، ایسے اس نے جب کیا تو کنڈکٹر نے دیکھا، مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ڈرائیور کے دونوں ہاتھ ایسے تھے اور وہ اسٹیئرنگ پہ ایسے سر رکھا ہوا تھا، ایسے پکڑ کے چلا رہا تھا نا، تو ایسے. تو کہنے لگا کہ ہم نے جب ایسے جا کے ہلایا تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی.
کیا مطلب ہوا؟ وہ بابا بابا نہیں تھا، وہ بابا بابا نہیں تھا، وہ ڈیوٹی پہ تھا جو بھی تھا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ آن ڈیوٹی تھا، ڈیوٹی پر تھا. تے ڈیوٹی ہوتی صرف لگی آئی ڈرائیور تے، دوسروں کا وقت ابھی نہیں تھا آیا، صرف اسی کا وقت آیا تھا، اس لیے بس کو رکوایا گیا. ورنہ حادثہ بھی ہو سکتا تھا، پہاڑ سے گر بھی سکتی تھی، کھائی میں جا بھی سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا اگر دوسروں کا بھی وقت ہوتا. لیکن دوسرا دی علی اتر ود دی آئی، اس کا جس کا وقت تھا اسی کی روح کو نکال کر لیا. تو رجال غیب جنات میں سے تو چلے سمجھ میں آتی ہے کہ غیب ہوتے ہیں، یہ انسانوں میں پھر کیسے غیب ہے؟ اگر ولی انسان ہے تو پھر یہ غیب کیسے؟ تو بھائیو یہ غیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ ایسے ولی ہوتے ہیں ان کی پہچان بڑی، بندے سمجھتے ہیں بھئی یار پٹھے ساڈے نال وٹدا ہے، ریڑی ساڈے نال ہے، دکان ساڈے نال، گھر ساڈی گلی ہے، اٹھدا باندھا ساڈے نال، ہسدا کھیڈدا ساڈے نال، بیمار ہو جاوے تے ہسپتال بھی اساں، ٹیکا گولی بھی ساڈا، خوشی غمی بھی اساں. لیکن روحانی طور پر اتنا مضبوط کہ سرکار فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر یہ پٹھے کاٹنے والا ریڑی بان کسی شے پر قسم کھا دے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرتا، اپنے فضل سے پورا فرما دیتا ہے. میرا خیال ہے 4-5 گلاں جیڑیاں سکھیاں پر ٹھیک سیکھ لیاں، ایک دفعہ دہراتے نہیں ہیں میرے ساتھ جو جاگ رہے ہیں، ویسے تو سارے ہی جاگ رہے ہیں، جو نیند میں تھے جنات کا ذکر سن کے وہ بھی جاگ گئے ہیں. ولیوں میں سب سے اونچا منصب قطب، غوث بھی اسی کو کہتے ہیں، دوسرا درجہ کلندر، تیسرا درجہ اوتاد، چوتھا درجہ ابدال اور 5واں درجہ رجال غیب. ہن جیندی 11ویں دی کھیر کھا کھا تے آپ ایڈے نہیں ہوئے. اس غوث کی عظمت کا نتیجے کا آخری جملہ سن لیں، آخری جملہ ادھر دیکھیں. یہ 5 منصب ہیں، قطب، کلندر، ویکھدے پے ہو، اوتاد، ابدال، رجال غیب. کچھ جڑی بڑی توجہ نال بیٹھن وہ تا ایس ادھے جملے تو ہی اپڑ جاسے. اللہ جنوں بھی ولی بناوے اونوں اینا پنجاں چوں کوئی ایک کرسی دیندا ہے. میرے غوث کی عظمت دیکھیں، یا کتب ہوگا، یا کلندر، یا اوتاد، یا ابدال، یا رجال غیب. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان ولایت کا وہ قطبی ستارہ ہیں کہ اللہ نے ولایت کے پانچوں مناصب اکٹھے کر کے ذات غوث اعظم میں جمع فرمایا. صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. رب ذوالجلال حاضری قبول فرما، تہی دامنان و رحمت و برکات خزین عطا فرما. اہتمام کرنے والے، شرکت کرنے والے تمام دوستان و اجر عظیم عطا فرما. ذکر خیر دا صدقہ جو بیمار ان شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان صاحب اولاد بنا، پریشان حال ان مشکلات آسان، جو تنگ دست ان خزانہ غیب تو مدد فرما. رزق حلال برکت والا ہوئے، ذہنی قلبی سکون دے وچ برکتاں عطا فرما، حرام تو محفوظ فرما. مدینہ منورہ نصیب، بیت اللہ شریف دی حاضریاں نصیب فرما. ساڑیاں خطاواں معاف فرما، ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ. سارے بھائی لنگر کھا کے جانا.